صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ پڑھتا ہوں میں جو عشق میں خیر الورا پڑھتا ہوں میں جو عشق میں خیر الورا کے نام، شاید سنے وہ مجھ کو مدینے بلا کے نام، شاید سنے وہ مجھ کو مدینے بلا کے نام۔ اس آس پر میں پڑھتا ہوں جا جا پہ جا کے نعت، شاید سنے وہ مجھ کو مدینے بلا کے نعت۔ حمد خدا سے کرتا ہوں راضی نبی کو میں، کہ کرتا ہوں خدا کو نبی کی سنا کے نعت، خوش کرتا ہوں خدا کو نبی کی سنا کے نعت، خوش کرتا ہوں خدا کو نبی کی سنا کے نعت۔ اور پڑھتا ہوں نعت تو لگتا ہے یوں مجھے، استاد جی سید سلمان گیلانی شاہ صاحب دامت برکاتہم روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر یہ اشعار لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پڑھتا ہوں جب میں نعت تو لگتا ہے یوں مجھے، پڑھتا ہوں جب میں نعت تو لگتا ہے یوں مجھے، سنتے ہیں خود حضور میری مسکرا کے نعت، سنتے ہیں خود حضور میری مسکرا کے نعت۔ حمد خدا سے کرتا ہوں راضی نبی کو میں، خوش کرتا ہوں خدا کو نبی کی سنا کے نعت۔ دل کہتا ہے کیوں مجھ میں دنیا رہے، دل یہ کہتا ہے کیوں مجھ میں دنیا رہے، دل یہ کہتا ہے کیوں مجھ میں دنیا رہے، ہاں دل یہ کہتا ہے کیوں مجھ میں دنیا رہے، کملی والے کا ہوں کملی والا رہے، کملی والے کا ہوں کملی والا رہے صلی اللہ، کملی والے کا ہوں کملی والا رہے۔ اور استاد جی سید امین گیلانی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ہر دم ان کا تصور رہے سامنے، میرے لب پہ صدا ذکر مولا رہے، دل یہ کہتا ہے کیوں مجھ میں دنیا رہے، کملی والے کہوں کملی والا رہے، ان کی تعمیل ارشاد کرتا ان کے در پہ میرا آنا جانا رہے۔ فیصل آباد کی دوستو ذرا آپ ہی الفاظ میرے
की गुलामी का फिर उनके दर पे गुलाम का बैठा उनके दर पे गुलाम का बैठा रहे सल्लल्लाहु उनके दर पे मेरा आना जाना रहे पढ़िए पढ़िए उनके दर पे मेरा आना उनके दर पे मेरा आना जाना रहे उनके दर पे गुलाम उनका बैठा रहे इश्क में उनके जी चाहता है यही अकाबरी ने उलमाए देवबंद की तो जो चाहता हूँ इस शेर पे इश्क का मेरे वास्ते खुद हाय इश्क उनका मेरे वास्ते खुद है कोई जलता है नाहक तो जलता रहे कोई सड़ता है ऐਵੇਂ सड़ता रहे उस्ताद जी सैयद अमीन गिलानी शाह साहब लिखते हैं कि उनके दर पे मेरा आना जो आशिक मदीना आना जाना चाहते हैं वो पढ़िए उनके दर पे मेरा आना उनके दर पे मेरा आना जाना रहे उनके दर पे गुलाम उनका बैठा रहे इश्क में उनके जी चाहता है इश्क में उनके जी चाहता है यही आँख रोती रहे दिल तड़पता रहे आँख रोती रहे दिल तड़पता रहे उनके दर पे मेरा आना जाना रहे उनके दर पे गुलाम उनका बैठा रहे और जिनका साया नहीं था बकौले जहाँ जिनका साया नहीं था बकौले जहाँ जिनका साया नहीं था बकौले जहाँ मेरे सर पे सदा उनका साया रहे मेरे मेरे सर पे सदा उनका साया रहे दिल ये कहता है क्यों मुझ में दुनिया रहे कमली वाले कहो कमली वाला रहे और जिसकी नूरे नबूवत करे रहबरी जिसकी नूरे नबूवत करे रहबरी उसकी आंखों में कैसे अंधेरा रहे उसकी आंखों में कैसे अंधेरा रहे पढ़िए पढ़िए उनके दर पे मेरा आना उनके दर पे मेरा आना जाना रहे और वक्ता सुनिए इस कलाम का आखिरी शेर सुनिएगा कि नाम पर के मुझको है मरने का शौक मुझको है कटने की धुन लोग कहते हैं गिलानी जीता रहे लोग कहते हैं गिलानी जीता रहे दिल ये कहता है क्यों मुझ में दुनिया रहे कमली वाले कहो कमली वाला रहे रब्बा फिर करम एक बार होना चाहिए फिर सोने रोजे का दीदार होना चाहिए सच्चे नबियां का इकरार होना चाहिए झूठे नबियां का इनकार होना चाहिए दोस्ती ते मुझे ते दावेदार बड़े दोस्ती ते मुझे ते दावेदार बड़े
یار ہوئے تے پھر یار غار ہونا چاہیے دا۔ اس کلام کو مختصر کر رہا ہوں، شیر دیکھیے گا کہ ہجرت دی رات یہ پیڑا بڑا اوکھا ہے، پیڑا مانی سفر کہ ہجرت دی رات یہ پیڑا بڑا اوکھا ہے، کہ ہجرت دی رات ہے، ہاں ہجرت دی رات تے پیڑا بڑا اوکھا ہے، موڑ دے صدیق دے سوار ہونا چاہیے، موڑ دے صدیق دے سوار ہونا چاہیے تھا۔ اور آخری شیر سنیے گا مانگتے کے ساتھ، آخری شیر پڑھ رہا ہوں۔ نبی نبی کرنا ہے، نبی دیا عاشقاں، سبحان اللہ سبحان نبی اللہ نبی کرنا ہے، سب پڑھیے۔ نبی نبی کرنا ہے نبی دے عاشقاں، نبی نبی کرنا ہے، نبی دے عاشقاں، ہاں نبی نبی کرنا ہے نبی دیا عاشقاں، چہرے تے بھی عشق دا اظہار ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ گھنی پڑ گئی، سبحان اللہ ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے گئی نا سبحان اللہ۔ میرے شیخ حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرکزہ کا محبت بھرا اس پہ پیار ان اشعار پہ ان کے شعر کے ساتھ اس کو ختم کرنے جا رہا ہوں کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ آخری شعر سنیے گا، استاد جی سید سلمان گیلانی شاہ صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں، ایک مٹھی ریش ہوئے سر ہوئے کجے ہاں، سبحان اللہ ایک مٹھی ریش ہوئے سار ہوئے کجے ہاں، ہاں ایک مٹھی ریش ہوئے سر ہوئے کجیاں، گٹیاں تو اچائے آزار ہونا چاہیے دا، رب دے رسول نال پیارے تے ساڈے لئی، سیرت رسول میں یار ہونا چاہیے، نبی نبی کرنا ہے نبی دیا عاشقاں، چہرے تیری عشق کا اظہار ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ خیر عزیزہ، اپنے مخصوص انداز میں کلام پیش فرما رہے تھے ہمارے مخدوم شاعر فیصل بلال حسان صاحب، اللہ پاک ان کی عمر میں علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ الحمدللہ 16واں ہمارا یہ جلسہ ہے جس میں آپ سب تشریف فرما ہیں۔ میری یہ عادت ہے جب بھی ہم اشتہار میں نام دیتے ہیں باقاعدہ وقت لے کر پھر نام دیتے ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں کیا اور نہ اللہ کرائے کہ جھوٹا نام لکھ دو عوام جمع ہو جائے گی، میں اس کو جھوٹ سمجھتا ہوں، ناجائز سمجھتا ہوں۔ قاضی عبدالرشید صاحب ہمارے وفاق المدارس عربیہ پاکستان پنجاب کے ناظم ہیں، ان سے ہم نے وقت لیا اور وہ تشریف کیوں نہیں لا سکے، بجائے اس کے کہ میں آپ کے ساتھ اس بات کا اظہار کروں۔ قاضی عبدالرشید صاحب کے خادم خاص جن کے ذریعے ہم نے وقت لیا، میں ان کو دعوت دوں گا وہ 2 منٹ میں قاضی عبدالرشید صاحب کی نہ آنے کی وجہ بیان کریں تاکہ میرا گواہ بھی ہو جائے اور آپ حضرات کو علم ہو جائے قاضی صاحب تشریف کیوں نہیں لائے۔ حضرت کا بیان شروع کراتے ہیں۔ میری مراد مولانا بدر عالم صاحب سے کو تشریف لائیں اور قاضی عبدالرشید صاحب کے نہ آنے کی وجہ اپنے الفاظ میں بیان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت مفتی محمد طیب صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے فرمایا کہ جلسے کا سالانہ پروگرام ہے اور تاریخ لینی ہے۔ میرا چونکہ حضرت کے ساتھ کچھ تعلق ہے اور ہمارے اکابرین بڑے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جیسے بڑوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، بڑے مدارس کے اندر جاتے ہیں، ہمارے جیسے چھوٹے تحفیظ کے مدارس ان پر بھی اپنا
شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں، اور ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ حضرت کا میرے ساتھ سب سے زیادہ تعلق ہے۔ تو ایسے ہی میرے ساتھ بھی ہے، جب سے حضرت سے تعلق بنا ہے تو حضرت شفقت فرماتے ہیں، فیصل آباد آئے، آتے جاتے فون کر دیتے ہیں، کبھی تشریف بھی لے آتے ہیں، کھانا کھا لیا، آرام کر لیا، آگے روبرٹ ایکسن گئے، جنگ گئے، اکاڑا صاحب یہاں سے گزرتے ہوئے تو حضرت شفقت فرماتے ہیں، میں اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ تو حضرت مفتی صاحب کو بھی پتہ تھا کہ اس کا تعلق ہے، میں نے حضرت سے کہا تو حضرت نے کہا کہ انشاءاللہ میں حاضر ہوں۔ مسلسل رابطے میں رہا، لیکن آج صبح تقریباً 11 بجے حضرت کا فون آیا کہ ہمارا وزارت تعلیم کے ساتھ میٹنگ جو ہے شام کی طے ہے، تو میٹنگ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ قاری جلندی صاحب نے قدر مالیہ ان کا فون آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے اس میٹنگ کے اندر ضرور شریک ہونا ہے۔ تو وزارت تعلیم کی میٹنگ کی وجہ سے حضرت نے جو ہے وہ یہاں تشریف نہیں لا سکے، تو حضرت معذرت کر رہے تھے، میں ان کی طرف سے معذرت کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام ہوا جہاں حضرت فیصل آباد تشریف لائے تو میری کوشش ہوگی کہ میں انشاءاللہ دعا کے لیے حضرت سے کہوں، انشاءاللہ امید ہے حضرت تشریف لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اس ادارے کو دل دل نگاہ میں ترقی عطا فرمائے، اللہ اس کی کاوشوں کو قبول فرمائے، جو معاونین ہیں اللہ ان کی معاونت کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ سے بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ سامعین محترم، بلا تاخیر حضرت کا بیان شروع ہونے والا ہے۔ بس ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، دینی مدارس جو اللہ نے آپ کو دیا ہو، کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ تعاون کرتے رہا کر۔ میں اپنے اس مدرسے کی بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں۔ یقین کریں غالباً 2014-15 کی بات ہے، اللہ پاک عمرے پہ لے گئے، غلاف کعبہ میرے ہاتھ میں ہے، اور اس وقت دعا کیا کر رہا ہوں، مجھے اپنے اوپر حیرانگی ہو رہی تھی، آج مجھے اللہ نے اگر یہاں پہنچایا ہے تو اللہ کی مہربانی ہے۔ یقین کریں جو لوگ ہمارے جامعہ نعمانیہ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ میں غلاف کعبہ پکڑ کر ان کے لیے دعا کر رہا تھا کہ میں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں پتا وہ کون کون ہے اور کہاں کہاں رہتے ہیں، اے مالک الملک تو سب کو جانتا ہے۔ جو مجھے دعائیں ان کے لیے یاد تھی آتی تھیں سب میں نے کی۔ میں نے کہا یا اللہ ان کی پریشانیاں دور کر، کاروبار میں برکتیں دے، بچوں کو نیک بنا، بچیوں کو نیک بنا۔ جو دعائیں مانگتا ہے بندہ، اس وقت مجھے یاد آیا، میں نے کہا دینی مدارس کے ساتھ تعاون کرتے رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں کس کی دعا کی صدقے، دعا کی برکت سے، کس کی دعا کے صدقے اللہ بخشش کا فیصلہ فرما دیں۔ تو میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، صرف اپنے مدرسے کی بات نہیں کر رہا، آپ کے قریب مدرسہ ہے، مسجد ہے، یہ آج کل جتنے ہی آپ کو ٹرسٹ نظر آ رہے ہیں، سیلانی ہے، فلاں ہے، آپ حضرات اس پہ غور کریں۔ یہ سب دینی مدارس کے بند کرنے کے طریقے ہیں کہ دینی مدارس کو چندہ بند کیا جائے، یہ بند ہو جائے، اور یہ آج کا طریقہ نہیں۔ قرآن پاک میں سورہ منافقون میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا۔ اس وقت کے منافق کہتے تھے یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں ان پہ خرچ نہ کرو، ان کو روٹیاں نہ دو، ان کو کھانے نہ دو، آپ پہ بھوکے رہ جائیں گے، محمد کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، الیاذ باللہ معاذ اللہ۔ اللہ نے قرآن میں جواب دیا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کہتا ہے ان ظالموں کو پتہ نہیں آسمان و زمین کے خزانوں کا بادشاہ میں ہوں، تو ان کا مالک اللہ ہے۔ یہ سارے طریقے بنائے جا رہے ہیں، عوام کی توجہ اس طرف ہو اور ادھر سے عوام کی توجہ ہٹ جائے۔ یقین کریں ہم لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں، رمضان میں آگے پیچھے کئی ایسے سر پھرے ہوتے ہیں، وہ جی مدرسے کچھ نہیں دینا قاری صاحب، پھر کیوں نہیں دینا؟ مدرسے دعا کر دیں، اتنے دینا جیتے لوگ اللہ خیر صلی اللہ۔ آپ اپنے ذہن سے سوچا کریں، اپنے دماغ سے۔ ایک طالب علم کو کھانا کھلایا، اس نے کھانا کھا کے فجر کی نماز پڑھی، پھر بعد میں قرآن پڑھا دوپہر تک، پھر ظہر کے بعد اثر پھر قرآن پڑھا، پھر کھانا کھایا، پھر مغرب سے شدک پھر قرآن پڑھا۔ اس نے بھی آپ کا کھانا کھایا ہے۔ اور ایک اس بندے نے کھانا کھایا، اس نے آپ سے روٹی کھائی، آپ نے کھانا کھا لیا، وہ کھانا کھا کے آرام سے سرما لگا کے بیٹھ گیا، ویڈیو لگا کے بیٹھ گیا، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی قرآن، کچھ نہیں۔
اس طالب علم نے بھی آپ کا کھانا کھایا ہے، اس فلم دیکھنے والے نے بھی آپ کا کھانا کھایا ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ طالب علم آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا یا جو فلم دیکھنے والا وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم جس کو دے رہے ہیں یہ کہاں لگ رہا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہوگی، جہاں جہاں آپ رہتے ہیں، مدارس آپ کے پاس ہیں، مساجد ہیں، ان کا تعاون کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دین کے لیے قبول فرمائے۔ یہ جتنا حال آپ کو نظر آ رہا ہے اتنا حال اوپر بنانا ہے قرآن حال کے نام سے۔ یہ قرآن حال 1 نمبر ہے، اس کا ہم نے قرآن حال 2 نمبر نام رکھا ہے۔ پیلر اس کے سارے بن گئے ہیں، چھت باقی ہے، تقریباً 11 لاکھ روپے اس کا خرچہ ہے۔ اس کے لیے میری آپ سے گزارش ہوگی سارے دعا ضرور کرو انشاءاللہ۔ کریں گے نا دعا انشاءاللہ؟ آپ دعا کریں، میرے مالک نے کرنا ہے انشاءاللہ۔ دعا کرنے کے ساتھ آپ یہاں آئیں تو ہم آپ کو اوپر کی چھت پہ بٹھا کر وہاں پروگرام کریں۔ دعا سچے دل سے کر دیں، اللہ پاک ہمارے مدرسے کی دوسری منزل کا چھت کا غیبی خزانوں سے اپنا انتظام فرما دے۔ اونچی آواز سے کہہ دو آمین۔ مولانا حق نواز خالد صاحب میرے استاد ہیں، مولانا ارشاد صاحب ان کے استاد ہیں۔ میں مولانا حق نواز صاحب کو اپنا دعوت دوں گا کہ وہ اپنے استادوں کو بیان کے لیے اپنے انداز میں دعوت دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات نے اسکول اور کالج کے بھی تقریبات شاید اٹینڈ کی ہوں اور دیکھا ہو، وہاں بھی تقسیم سندات کی تقریب ہوتی ہے اور یونیورسٹیوں میں بھی ہوتی ہے۔ جیسے یہاں ہے، جن طلباء نے حفظ مکمل کیا یا تجوید کا کورس مکمل کیا یا ترجمہ قرآن مجید کا کورس کیا اور بنات میں بھی بچیوں نے بھی کیا، اور آج یہ تقریب ہے جس میں آپ تشریف فرما ہیں۔ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں بھی تقریبات ہوتی ہیں، تقسیم انعام، تقسیم سندات، مگر اس ماحول میں اور اس ماحول میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہاں آنے والے بڑے اسکالر، بڑے مفکر، لیکن ان کی کوئی اتنی نسبتیں مضبوط نہیں ہوتی، پتہ نہیں ان کا مبلغ علم کیا ہوتا ہے یا ان کی ظاہری اور باطنی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ یہ دیکھنے والے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی ظاہری کیفیت کیا ہے، باطنی کیفیت کیا ہے۔ اور ایک ہماری یہ تقریب ہے ختم قرآن کی، قرآن مجید کی تجوید کے اختتام کی، اس میں بھی کچھ مہمانان آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ ان کی کیفیت بھی اور ان کی صورت بھی اور سیرت بھی، ان کی ظاہری حیت بھی اور باطنی کیفیت بھی، وہ میرے بھی سامنے ہے، آپ کے بھی سامنے ہے۔ وہ صاحب نسبت بزرگ تشریف فرما ہیں جنہوں نے آخری بیان بھی کرنا ہے اور اختتامی دعا بھی کرانی ہے۔ میری مراد شیخ الحدیث، استاد العلماء، بہت بڑا جامعہ ہے ضلع خانہ وال کا، پورے پاکستان میں نہیں بلکہ الحمدللہ اسلامی دنیا میں اس ادارے کا نام ہے۔ اس کے حضرت مدیر اور محتمم ہیں اور باقاعدہ بخاری شریف پڑھا رہے ہیں اب بھی، اور اس سے پہلے جب سے حضرت نے پڑھانا شروع کیا مسلسل احادیث، فقہ کے اسباق، منطق کے اسباق،
حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ. تو ہمیں تو الحمدللہ یہ ادائیں پسند ہیں. وہ کس نے کیا ہی خوب کہا تھا، تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھے خودی پسند مجھے خدا پسند. ایک ہے ان کی تقریبات، ایک ہے ہماری تقریبات. اور میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، اور چونکہ استاد جی کا آخری خطاب بھی ہے اور دعا بھی ہے، میں کوئی بیان کے لیے آیا ہی نہیں ہوں. میں تو حضرت کا نوکر بھی ہوں، حضرت کا ایک ادنا شاگرد بھی ہوں. میرے لیے بھی بہت خوشی ہے کہ حضرت سرزمین فیصل آباد میں تشریف لائے. میں نے موٹر وے انٹرچینج پہ حضرت کا استقبال کیا. اللہ تعالیٰ حضرت کے علم میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے. حضرت بڑے صاحب نسبت بزرگ ہیں، بڑوں سے انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا لیا. اب ماشاءاللہ تقسیم بھی کر رہے ہیں، علم بھی تقسیم ہو رہا ہے ماشاءاللہ. حضرت طریقت کے حوالے سے بھی حضرت متوسلین حضرت کے پاس آتے ہیں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی ترقی عطا فرمائے. اور سٹیج پہ بیٹھے ہمارے محترم بھائی حضرت مولانا قاری محمد یونس رحیمی صاحب، پھر مولانا اللہ بخش قوسوی صاحب، حضرت مولانا اصغر علی صاحب، اور بھی جتنے علماء کی آپ نے زیارتیں کی، یہ ہیں ہمارا سرمایہ. ان کے ہاتھوں ہم نے سندات دی ہے، ان کے ہاتھوں دستار بندی ہوئی ہے. ان کی الحمدللہ کہہ دو الحمدللہ. تو اللہ پاک، وہ اکبر الہبادی کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، اللہ کرے مجھے یاد رہ جائے. تم شوق سے کالج میں پھلو پارک میں پھولو. ٹھیک ہے، تم شوق سے کالج میں پھلو پارک میں پھولو، جیسے غباروں میں اڑو چرخ پہ جھولو. مگر ایک بات بندہ عاجز کی رہے یاد، خود بھی آپ بھی اور اپنے رب کو نہ بھولو. سبحان اللہ. مجھے کہتے ہیں سبحان اللہ. ایک بات بندہ عاجز کی رہے یہ یاد، خود کو اور اپنے رب کو نہ بھولو. میرے ویرو، جو بھی تعلیم ہو وہ اس لیے ہو کہ بندے کو اپنا بھی پتہ ہو میں کس لیے آیا ہوں، اور معرفت خداوندی کا بھی اس کو پتہ ہو. اور یہ سب چیزیں ملتی ہیں تو دینی جامعات اور اداروں میں ملتی ہیں. حیا ملتا ہے تو دینی اداروں میں ملتا ہے. بیٹیاں گھروں میں موجود ہیں، موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، فلموں کا دور ہے. ہمارے اخلاق مغرب نے تباہ کر کے رکھ دیے. مجھے اندازہ نہیں، آپ حضرات بھی اسی معاشرہ میں رہتے ہیں. آج ہماری بیٹیوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے موبائل ہیں. نوجوان نسل کو ان موبائلوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے. اور یہ دینی ادارے ہیں، دینی جامعات ہیں، طلباء اور طالبات ہیں. یہاں آ کر ان کی صورت بھی محفوظ ہو جاتی ہے، سیرت بھی محفوظ ہو جاتی ہے، ان کا کیریئر اور کردار بھی محفوظ ہو جاتا ہے. میرے ویروں، اگر یہ چاہتے ہو ہماری بچیاں اچھے ماحول میں پرورش پائیں، اچھی تعلیم ان کو ملے، ہمارے نوجوان اچھے بن کر کے معاشرے میں آئیں، تو اس کے لیے ضروری ہے ان دینی اداروں کی طرف توجہ دو. اپنے بچیوں کو یہاں بھیجو. کالج اور یونیورسٹی میں انکار نہیں کرتا، لیکن آپ کے سامنے ہے ان کی کارکردگی بھی، ہمارے جامعات کی کارکردگی بھی. وہ کہتے ہیں نا، جس دور پہ رازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. دنیا کی کہانی یاد رہی، اپنا فسانہ بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں. اے انوار، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. اس ماحول میں آؤ، انشاءاللہ بچوں کی تربیت بھی یہاں بہترین ہوتی ہے. ہماری بیٹیوں اور بچیوں کی تربیت بھی یہاں اس ماحول میں ہوتی ہے. یہ ایمان بنتا ہے، اچھی نسل بنتی ہے، آئندہ حالات اچھے بنتے ہیں.
دعا بھی کیا کرو اللہ ان اداروں کو کامیاب فرمائے، دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ حضرت جس ادارے کے محتمم ہیں وہاں سینکڑوں طلبہ ماشاءاللہ زیر تعلیم ہے۔ دورہ حدیث میں 147 طالب علم دورہ حدیث میں ہے، کہہ دو الحمدللہ۔ اور طالبات میں 70 طالبات دورہ حدیث میں ہیں، 70 طالبات دورہ حدیث میں جس کے حضرت محتمم موجود ہیں۔ 147 طلبہ دورہ حدیث میں، کل تعداد 2200 بنات کے لئے 2200 طالبات ہیں جو وہاں طلبہ اور طالبات جن کی تعداد ہے دارالعلوم کبیر والا ضلع خانہ والا میں جو ملتان کے بالکل قریب ہے۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام اداروں کو ترقی بھی عطا فرمائے اور غیب سے اللہ ان کی ضرورتوں کو بھی پورا فرمائے۔ میں بڑے صمیم قلب سے حضرت کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، ویلکم بھی کہتا ہوں اور سب بسم اللہ بھی کہتا ہوں۔ حضرت کی آمد کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں اور درخواست بھی کرتا ہوں کہ حضرت آئیں، اپنے معرفانہ فاضلانہ خوب خطاب سے ہمیں مالا مال فرمائیں اور اس کے بعد دعا فرمائیں۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا ارشاد احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان